سو کہنا پڑے گا کہ پاکستان نے ایک سیدھا سادہ میچ اینڈ میں مشکل بنا لیا کیونکہ اپنی چوائس سے چیزنگ سچویشن انہوں نے اپنائی. 263 زیادہ رنز نہیں تھے, کلیئرلی 20-30 رنز شارٹ تھے ساؤتھ افریقہ. پچ اتنی بھی ڈائبولیکل طرح سے نہیں کھیلی جیسے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ بہت ساری پلیٹس تھی, گراس لیس تھی, ایسے لگ رہا تھا 1.5 گز گیند سپن ہوگا. سپن ہوا گیند مگر کنسسٹنٹلی نہیں ہوا, آف دا اسٹریٹ اتنی زیادہ سپن نہیں ملی سپنرز کو. بٹ پھر بھی جو فنش کرنے کی جب جاب آئی رضوان کی اور سلمان علی آغا کی, اتنی محنت کی, گریٹ پارٹنرشپ, غلط وقت پہ آؤٹ ہوئے, جیسے کہ ایک دفعہ پھر سے ڈگ آؤٹ میں پریشر, ٹیم پہ پریشر, اور کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں جب تک کہ آپ کنسسٹنٹلی رن چیزنگ میں میچز نہیں جیتیں گے ویسے کانفیڈنس بھی نہیں بنے گا. سو آپ کی ون آف اچھی پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے بعد فلیٹ چلی جاتی ہے لائن, اس کے بعد گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے پورا ڈگ آؤٹ اور کرکٹ ٹیم, اور ایسے لگتا ہے کہ اوہ ہیئر وی گو اگین. وہ فینس کے ذہن میں بھی آتا ہے ہیئر وی گو اگین, اور ٹیم کے ذہن میں بھی آتا ہے ہیئر وی گو اگین. سو وہ ایک جو نروز پہ قابو پانا اور ایک کانفیڈنس کی جب بات آتی ہے رن چیزنگ سچویشن میں, یا ایون جب آپ سیٹ اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں شو پہلے بیٹنگ کر کے, اس میں بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے, اور ہچکچاہٹ ہونی نہیں چاہیے, خاص طور پہ جب آپ گھر پہ کھیل رہے ہیں, جب آپ کو کنڈیشنز کا پتہ چلے. فیصل آباد تو 17 سال کے بعد کھیل رہے تھے, سو تھوڑا سا ایفی ہوتا ہے پچ کو ریڈ کرنا انٹرنیشنل میچ کے پوائنٹ آف ویو سے. بٹ آپ کے پاس ٹیم ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ ٹاس بھی جیتے ہیں, سو اس کے بعد ایک ریلیکس طرح سے آپ کو یہ اپروچ کرنے چاہیے میچز, کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہے, ان کے ینگسٹرز ہیں, ہاں بہت ٹیلنٹ ہے اس ٹیم میں, اور مشکل کریں گے آپ کا جینا یہ, کیونکہ ان کے پاس لیگ ایکسپیرینس ہے, ان کے ڈومیسٹک جو ایک سٹرکچر ہے یا سرکٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. نئے پلیئرز جو ہیں وہ اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آسان سیریز نہیں ہونے والی ہے, بے شک بڑے نام نہیں ہیں. سو پاکستان کو ایک تو کانفیڈنس کے ساتھ کھیلنا ہے, اور دوسرا یہ نہیں سوچنا ہے کہ ابھی غلطی کی تو پھر کیا ہوگا, جیسے کہ طوطے ہاتھ سے اڑ جائیں اس طرح کی کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے ٹیم. اور بولرز نے خیر یہ میچ بنایا پاکستان کے لیے. شاہین شاہ افریدی کا ایک بہت ہی اچھا دن تھا بال کے ساتھ, خاص طور پہ جو ڈیتھ پارٹ میں جو بولنگ کی پاکستان نے, وہاں پہ ہمیشہ ہمیں او ڈی آئی میں مار پڑتی ہے. ورسٹ ریکارڈ ہے اگر آپ اسٹیٹسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, سب سے زیادہ رنز ہم لیگ کرتے ہیں آخری 10 اوورز میں. سو اس لحاظ سے ایک مارکڈ امپروومنٹ تھی. شاہین آفریدی کے یارکرز بھی اچھے تھے, ان کو ریورس سوئنگ بھی تھوڑا سا ملا, اور یہ 35 اوورز کے بعد جو بال آپ ایک استعمال کرتے ہیں وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پرانے بال سے سپنرز بھی گیم میں رہیں اور ریورس سوئنگ بھی ہو. اور یہ جو 2-8 ہیں جو کہ ایک طرح سے سائیڈ لائن ہو گئے تھے 2 بال ایچ اینڈ سے لگنے سے, تو یہ ایک بہت ہی اچھی ایک امپرووڈ لا ہے جو کہ انیکٹ کیا گیا ہے, جو کہ کرکٹ میں بیلنس لانے کے لیے ہے. دیکھیں بیٹنگ اور بولنگ میں بیلنس ہونا چاہیے, اور آف لیٹ ہمیں پتہ ہے کہ T20 آئیز میں تو بیلنس کمپلیٹلی آف ہے ان فیور آف بیٹسمین. اسی طرح سے او ڈی آئی میں بھی ان فیور آف بیٹسمین تھا, کیونکہ 2 نئے بال 25 اوورز, گیند پرانا بھی نہیں ہوتا ہے, پھر آپ کے 350 سکور ہو رہا تھا. تو اب تھوڑا سا کمپیریٹیونیس آئے گی اس لا کی وجہ سے. سو ایک اچھا لا ہے, اور آگے چل کے پاکستان کو بھی اس سے بہت مدد ملے گی, کیونکہ پاکستان کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں 2, وہ ریورس سوئنگ ہے, خاص طور پہ ایسی پچ پہ جو ابریسو ہے, جو گراس لیس ہے, اور سپن بولنگ بھی ہے. سپن بولنگ جو ہے وہ اچھی خاصی تھی, ٹھیک ٹھاک تھی. میرے خیال سے اگر ایک اور ریگولر سپنر کو کھلایا جائے اس پچ کے اوپر تو مذائقہ نہیں ہوگا, کیونکہ پھر آپ کو اور زیادہ ایک اوریجنل سپنر کے تھرو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایک آل راؤنڈر سپنر ہے نا, وہ اتنا زیادہ گیند سپن نہیں کر سکتا جتنا کہ ایک نارمل سپنر جو کہ اوریجنل ہے. ابرار جو ہیں وہ ٹھیک ہے سپنر ہے, مگر وہ بھی آف کٹر لیگ کٹر کراتے ہیں, مسٹری ہے ان کی بولنگ میں. سو لمبے سپن وہ نہیں کرتے ہیں, وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اسی طرح سے پچ ملے اگلی دفعہ بھی, تو آپ کو میرے خیال سے تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کہ کہاں سے آپ یہ ایڈجسٹ کریں کہ ایک ریگولر سپنر کو اور کھلائیں. اور میک شفٹ جو ہے وہ کئی دفعہ چلتی ہے سپن ڈپارٹمنٹ میں یا بولنگ ڈپارٹمنٹ کی, بہت دفعہ نہیں بھی چلتی ہے. تو اس کے اوپر خاص غور کرنا ہے. آگے چل کے دیکھیں جو دوسرا میچ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. پہلا میچ میں تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں ٹیمز. اب پتہ چل گیا ہے کہ کیا کانٹورز ہیں باؤنڈری کے, کون سی ہٹس آپ اس میں کھیل سکتے ہیں. ایک میچ جیتا ہوا ہے پاکستان, اس سے کانفیڈنس آتا ہے. سو آپ 2 میچ جیتے, سیریز جیتنے سے بہت حوصلہ ملتا ہے فینس کو بھی, ٹیم کو بھی, ارسپیکٹو کہ یہ کیسی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے,
ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹیم تھی آخری اوور تک میچ کو کھینچ کے لے گئی, کیونکہ یہ سچویشن کو ریڈ اچھا کرتے ہیں, ان کے پاس بولنگ اٹیک بھی ٹھیک ٹھاک ہے, ان کے پاس جو ایک گیم اویئرنیس ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے, کب سلور بال کرنا ہے, کب گیند کو کہاں سے سپن کرنا ہے. فورٹین نے بڑی اچھی بولنگ کی, لنڈے کا تھوڑا سا آرڈنری دن تھا, اس کو گیند تھوڑا سا آف سٹمپ سے سپن کرنا ہے, مڈل اور لیگ پہ تھوڑی نیگیٹو لائن ان کی ہو جاتی ہے. سو پریٹوریس کا آن ڈیبیو 50 رن بڑا اچھا دیکھے وہ, تو یہ ہائی پوائنٹس ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے, اور سیکھ رہے ہیں, یہ ایک لرننگ کرو پہ ہے یہ ٹیم. اور پاکستان سے ایم شور ریورس سوئنگ یا کس طرح سے سپن کو کھیلنا ہے وہ سب کچھ یہ سیکھیں گے. رضوان اور سلمان علی آغا کی اگر پارٹنرشپ نہ ہوتی تو بالکل ہی کام تمام ہو چکا تو ہوتا پاکستان کے, اگر وکٹس گر گئی تھی اور پھر انہوں نے سٹیبلٹی دی, اور دونوں نے بہت اچھی اننگز کھیلی ہے. حسن نواز کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے کریز کے اوپر, ان کے پاس پوٹینشیل ہے, بڑی شاٹس کھیل لیتے ہیں, مگر پچ کے حساب سے پھر آپ کی بیٹنگ اس کو آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے, کیونکہ سچویشن کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی تھی. وہ اپنے ہی ایک مائنڈ میں تھے, ایک اپنے ہی ان کا ایک ٹھانی ہوئی تھی انہوں نے کہ نہیں میں نے باس کرنا ہے اور اسی طرح سے کھیلنا ہے. بڑی خطرناک پچ ہے جہاں پہ گیند کبھی سپن ہو زیادہ اور کبھی کم ہو, کہ آپ نکل کے کھیلے, اور ابھی آپ کو 5 منٹ ہوئے ہیں کریز پہ آئے ہوئے. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں سے کہیں ان کی گیم چلی جائے گی. سو اوور آل ٹھیک ٹھاک میچ کھیلے, تھوڑا سا میچ پھسواں ہو گیا جیسے میں نے کہا, اور اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ میچ جو ہے اس میں تھوڑی سی کامنس ضرور آئے گی, اور پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ اب نیکسٹ ٹائم اگر چیزنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, جو سیٹ ہے ان کو میچ جتانا ہے, جو سیٹ نہیں ہے وہ کیوں سیٹ نہیں ہے, کہاں پہ خامیاں ہیں, سپن کو اور زیادہ میرے خیال سے بہتر کھیلنا ہے, اور بیسٹ ٹائم بیٹنگ کا نئے بال کے خلاف ہی ہے. سو پہلے 15-20 اوورز میں آپ کو میکسیمم ایڈوانٹیج اٹھانا ہے, اور اس کے بعد پھر وکٹس ان ہینڈ اور اینڈ میں آپ کو اٹیک کرنا ہے.